دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ ترجمہ دیکھیے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے اچھا قرضہ، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو بڑھا دے، بہت زیادہ بڑھانا۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنگی لاتے ہیں اور اللہ ہی وسعت دیتے ہیں۔ وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا۔ گزشتہ آیتوں سے اس کا تعلق ایسے قائم ہوتا ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کو موت کے ڈر سے، اللہ کے راستے کے جہاد سے روکے رکھنے سے منع کیا تھا، اور ایک مثال اور واقعہ سنایا تھا بنی اسرائیل کا کہ انہوں نے موت کے ڈر سے، وبا کے ڈر سے اپنا علاقہ اور اپنا گاؤں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مار دیا۔ پھر ایک نبی کی دعا کی برکت سے اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا تھا کہ موت اور حیات اللہ کے قبضے میں ہیں، لہٰذا قتال فی سبیل اللہ سے تم کو ڈرنا نہیں چاہیے، یعنی ہم جہاد میں گئے تو مارے جائیں گے، اگر گھر میں بیٹھیں گے تب بھی مر جائیں گے وقت آنے پر، تو موت کا خوف نکالا گیا۔ اب انسان کو ایک دوسری پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے طریقہ اور انداز اور اس کا پیرایا بدل کر کے سوالیہ انداز میں، وہ کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں ان میں انسان کا جسم اور انسان کی جان یہ ایک نعمت ہے، اور انسان کا مال ایک نعمت ہے، اور ہر آدمی کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ مال کا کمانا یہ تو پسندیدہ ہے، یعنی مال کمائے آدمی، محنت کرے اور پھر اس کے ذریعے سے خود کے بیوی بچوں کو اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، یہ تو شریعت میں پسندیدہ ہے، حقوق کا معاملہ ہے، لیکن اس مال کی محبت کو اپنے دل میں نہ آنے دے، یہ ہے فرق۔ شریعت مال کے ہونے پر کوئی ملامت نہیں کرتی، البتہ مال کی محبت اگر دل میں آ جائے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے وہ سارا وبال ہے جو احادیث میں بیان کیا گیا۔ تو سب سے پہلی بات فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے۔ ظاہر ہے کہ قرض مال ہی کے ذریعے دیا جاتا ہے، اور قرض دیتا ہے آدمی بدلے میں اس قرض کو واپس لینے کی نیت سے دیتا ہے، اور یہاں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے۔ ظاہر ہے کہ انسان کو جو کچھ مال ملا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے دیا ہوا ہے، انسان کا مال بھی اللہ ہی کی ملکیت ہے، کچھ مدت کے لیے اللہ نے کسی کو دیا، پھر اس کے بعد کسی اور کو دیا، باپ کے بعد بیٹے کو، بیٹے کے بعد پوتے کو، اور اللہ کی مرضی ہو تو کسی اور کو۔ مال وہی ہے، ملکیت اللہ کی ہے، تقسیم اللہ اپنے اعتبار سے کرتا ہے، لیکن پھر بھی جو مال انسان کو عارضی طور پر اللہ نے دیا ہے، اس مال کے بارے میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ مجھے قرض دو۔ قرض تو ہماری اپنی اصطلاح میں انسان قرض کسے کہتا ہے؟ میں نے آپ سے کوئی چیز لی، وہ آپ کی ہے، میں نے لی، یہ ہے قرض، واپس دینے کے لیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہی کا مال ہمارے پاس ہے، جب ہم اللہ ہی کو دے رہے ہیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرض کا لفظ استعمال کر کے
اپنی بے پناہ رحمت اور اپنی بے پناہ شفقت کا اظہار فرمایا۔ اور کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ آیت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو جو مال اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا ہے، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کو قرض دینا مطلب یہ ہے کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اس میں سب سے اعلیٰ درجے کا جو خرچ ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں جو سب سے بڑی چیز ہے، یعنی سب سے بڑا مقام، سب سے بڑی جگہ جہاں اللہ کا مال تھوڑا بھی خرچ کریں گے تو بے شمار بدلہ ملے گا، بہت نعمتیں ملیں گی، بہت ثواب ملے گا، اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے جہاد فی سبیل اللہ، یعنی وہ مال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کے نام کی عظمت کو بڑھانے کے لیے، اور شرعی جہاد کے لیے جو مال، شرعی جہاد گزشتہ درس میں نے اس کی تفصیلات سمجھا دی تھیں کہ شرعی جہاد کسے کہتے ہیں، کس ملک پر کن حالات میں وہ فرض ہوتا ہے۔ اب شرعی جہاد میں جو انسان مال کو خرچ کرے گا اس کا اجر سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد پھر اپنے پر، اپنے گھر والوں پر، اہل و عیال پر، اس کے بعد ترتیب الگ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے راستے میں سب سے پہلے خرچ کی جانے والی چیز وہ جہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کی جانے والی چیز اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، یعنی وہ مال جو انسان اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، غربا مساکین پر خرچ کرتا ہے، ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ میں آئے گا، لیکن اس کا مقام دوسرے نمبر پر ہے۔ تو اب یہاں آیت میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دو۔ ظاہر ہے کہ اللہ کو قرض کون دے سکتا ہے؟ جو خود مالک ہے اور کچھ دنوں کے لیے ہمیں استعمال کے لیے کچھ مال دے دے اور پھر کہے کہ لاؤ مجھے قرض دو، تم کو بدلہ دوں گا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو یوں کہے کہ لے بیٹا میں نے تجھے کچھ خرچ کے لیے پیسے دیے، پھر بیٹے ہی سے باپ یوں کہہ دے کہ مجھے کچھ پیسے دے دینا میں شام کو لوٹا دوں گا، تو بتائیے کہ بیٹا اس باپ کے مال کو باپ کو واپس لوٹاتے ہوئے کتنی محبت مسرت کا اظہار کرے گا کہ یہ تو آپ ہی کا دیا ہوا ہے، بڑے شوق سے لا کر کے احترام کے ساتھ دے گا۔ یہ نفسیات اللہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو تم جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اس سے نہ تم اللہ پر نعوذ باللہ کوئی احسان کر رہے ہو، نہ غریبوں مسکینوں پر تمہارا کوئی احسان ہے، بلکہ یہ تو مال میرا ہے جو کچھ مدت کے لیے تم کو دیا گیا، اب اس مال کو تم میرے بندوں پر خرچ کرو، اور ایسے مفت میں نہیں بلکہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی تم کو اس کا اجر بہت بڑھا کر دینے والے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض حسن ایک ہے عام قرض کہ بھئی قرض دیا واپس لے لیا، عام قرضہ ہے، ایک ہے قرض حسن، دیتے ہوئے آدمی یہ نیت رکھے کہ میں دے تو رہا ہوں لیکن بندہ اگر واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو میں اس پر کوئی زبردستی نہیں کرنے والا، معاف کر دوں گا، اللہ تعالیٰ کے پاس بھی معافی ہو جائے گی۔ اس طرح سے جو دیتے ہوئے نیت کرتا ہے آدمی کہ مجھے واپس نہیں لینا ہے، اسے کہتے ہیں قرض حسن، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج کے سفر میں جب جنت کے دروازوں کو دیکھ رہا تھا تو ایک دروازے پر میں نے دیکھا کہ قرض دینے والے اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا، کہ یہ جنت کے دروازے میں قرض دینے والے داخل ہوں گے، کیا مطلب ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امت کے قرض دینے والے مالداروں کے لیے مستقل انعام رکھا ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا کہ ایک بندہ پریشان ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہے خواہش اور ایک ہوتی ہے ضرورت۔ خواہش پوری کرنے کے لیے قرض دینا یا قرض لینا یہ پسندیدہ نہیں ہے، ضرورت کی تکمیل کے لیے قرض کا لینا اور قرض کا دینا یہ بہت ثواب کی چیز ہے۔ عام طور پر شریعت نے جو اس طرح کے مالی معاملات ہیں اس میں بہت صاف اصول بتا دیے ہیں کہ بھئی تم قرض لے رہے ہو تو پہلے ہی بتلا دینا کہ اتنی مدت میں لوٹا دوں گا، نہیں ہو سکتا ہو تو پھر وقت لے لینا، وقت مانگ لینا۔
ایک بات۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ دینے والے سے یہ کہا گیا کہ دیکھو تم قرض دے رہے ہو، وصول کرنے میں سختی مت کرنا، اس لیے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت سے مالداروں کو بلائے گا اور ان سے حساب کتاب کرے گا، تو ان کا معاملہ کھٹائی میں ہوگا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، نرم نرم حساب لینا اس کا۔ تو فرشتے عرض کریں گے کہ مولا یہ اعمال کے اعتبار سے تو کوئی نرم کرنے والا معاملہ نہیں ہے، پھر کیوں؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ یہ بندہ تاجر تھا، مسلمان تھا، تاجر تھا، لوگوں کو قرض دیتا تھا، مال دے دیتا تھا، سامان دے دیتا تھا، اگرچہ کہ کچھ پیسے کچھ رقم باقی ہو۔ تو پھر فرمایا کہ اس کے قرض یعنی غریبوں کو مال دے دینے کی وجہ سے لوگ اپنے گھر کا انتظام کر لیتے تھے، اور پھر اگر ان کے واپس کرنے میں کوئی تاخیر ہو جاتی تو یہ بندہ ان کو کبھی سخت سست نہیں کہتا تھا، یعنی کہ قرض کے دینے میں بھی نرمی اور قرض کے وصول کرنے میں بھی نرمی۔ تو فرمایا کہ اس نے میرے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، میں تو احکم الحاکمین ہوں، حقیقی مالک اور خالق ہوں، جب میرے بندوں کے ساتھ اس نے اچھا معاملہ کیا نرمی کا، تو میری تو غیرت گوارا کیسے کرے گی کہ جو میرے بندوں کے ساتھ نرمی کرے میں اس کے ساتھ سختی کیسے کروں۔ تو بہت سے مالدار جو قرض دیتے ہیں ان کے لیے بڑی فضیلت بتائی گئی ہے کہ وہ سختی نہ کریں، ہلکا معاملہ کریں۔ پوچھیں حضرات صحابہ بھی ایک دوسرے کو قرض دیتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ آپ کائنات کے امام ہیں لیکن اپنی ضروریات کے لیے آپ کو بھی قرض لینا پڑتا تھا۔ کبھی کوئی یہودی سے آپ نے قرض لے لیا، کبھی کسی صحابی سے آپ نے کوئی چیز لے لی، تو یہ چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ اب اس کو لوگ بڑا غلط سمجھتے ہیں، بڑا غلط بنا دیا جاتا ہے کہ اب مجبوری میں لوگ لے تو لیتے ہیں، وقت پر لوٹا نہیں پاتے، شرمندگی کی وجہ سے بے چین بے قرار ہو جاتے ہیں۔ تو پھر دینے والوں کے لیے یہاں شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ قرض کے لیے کسی کو ذلیل مت کرو، اس نے تم کو نہیں دیا، اللہ دینے والا ہے بہت کچھ، جو تم نے تصور بھی نہیں کیا اتنا کچھ اللہ دے گا۔ تو اس لیے حدیث میں ایسے قرض دینے اور دینے والوں کے لیے فضیلت بتائی گئی ہے، وہ یہاں اسی کو دوسرے الفاظ میں بیان کیا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بھی قرض حسن ہے، کسی غریب اور محتاج کی مدد کر دینا بغیر معاوضے کے۔ اب یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، بغیر معاوضے میں اس سے آپ کوئی اپنا ذاتی کام نہ کروا لیں کہ بھئی میں نے تمہیں قرض دیا ہے، ضرورت کے وقت میں تمہارا ساتھ دیتا تھا، تمہاری میں نے مدد کی ہے، لہٰذا تم میرا فلاں کام کر دو۔ جائز کام کروانا بھی جائز نہیں ہے، چاہے کہ ناجائز کام کر لے۔ اب کوئی غریبوں کا مسیحا بن کر آ جائے، بیواؤں کا مسیحا بن کر آ جائے اور آ کر کے ان کی بیوگی کا، ان کی غربت کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے اور پھر مالی مدد ان کو پہنچاتا رہے، تو یہ تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے قرض نہیں دیا، اس نے تو اپنے مفاد کی خاطر مال خرچ کیا ہے، اس پر کوئی اجر و ثواب اس کو ملنے والا نہیں، بلکہ وہ وبال جان بنے گا۔ اس لیے کہ جس پیسے سے گناہ کمایا جائے، آخرت میں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز قرض کے تصور کو ہم صاف سمجھ لیں، قرض حسن کسے کہتے ہیں وہ بھی آپ نے سمجھ لیا۔ اب آگے اللہ اجر کی بات فرماتے ہیں، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ کافی تھا، اضعافاً کثیرہ اضافہ کے طور پر اللہ نے فرمایا۔ فَيُضَاعِفَهُ کا مطلب بڑھا کر دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں فرما دیں کہ میں بڑھا کر دوں گا تو وہ بندوں کے لیے کافی ہے کہ بھائی اللہ فرما رہے ہیں کہ بڑھا کر دیں گے، اور اللہ کا بڑھانا کیسے ہوگا؟ نیکیوں کی طرف آپ چلیں، قرآن میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو بندہ ایک نیکی لے کر میرے پاس آئے گا، ایک نیکی لے کر آئے گا، اس کو 10 درجے زیادہ ثواب ملے گا، جس کو کہا جاتا ہے نا 10 گنا ثواب ملے گا۔ اب اردو نہ آنے والے گناہ کو گناہ پڑھ دیتے ہیں، گناہ کو گناہ بول دیتے ہیں، یعنی ایک نیکی کا 10 گناہ ملے گا۔
غلط ہے، گناہ میں ہا کی آواز نہیں ہے، بس گناہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کے 10 ثواب ملیں گے، 10 درجے اس کو اللہ ملٹیپلائی کر کر دے گا۔ اب وہ نیکی جس قدر اخلاص کے ساتھ ہوگی اسی قدر اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ ایک بندے نے اللہ کے راستے میں ایک دانہ خرچ کیا اخلاص کے ساتھ، وہ ثواب بڑھتا چلا جائے گا، احد کے پہاڑ کی برابر پہنچ جائے گا۔ احد کا پہاڑ جس نے دیکھا ہے اندازہ لگائیں کہ اس پہاڑ کی لمبائی ہے 7 کلومیٹر اور اس کی چوڑائی ہے 3 کلومیٹر، یعنی جو مسجد فسح اس کے دامن میں مسجد بنی ہوئی ہے، آپ حضرات وہاں پہنچیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے مسجد فسح تک آپ چلتے چلے جائیں، تقریباً 1.5 کلومیٹر کا آپ کو پیدل راستہ طے کرنا ہے، پھر پہاڑ کے دامن میں وہ آپ کو مسجد نظر آئے گی، اور اس کے آگے پھر پہاڑ مستقل 2-3-4 کلومیٹر چلتا رہے گا، اور پھر ادھر پیچھے مسجد فسح سے ادھر پیچھے تک مستقل، تو 7 کلومیٹر لمبا اور 3 کلومیٹر چوڑا ایک پہاڑ اللہ نے نبی نے بطور مثال فرمایا کہ ایک چھوٹا سا صدقہ، 1 درہم کا، 1 دینار کا، 1 حبے کا، 1 دانے کا صدقہ احد پہاڑ کے برابر پہنچتا ہے۔ تو جو بندہ مستقل اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے اس کے ثواب کا کیا عالم ہوگا۔ اس کو فرمایا فَيُضَاعِفَهُ، میں اس کو بڑھا کر دوں گا، اضعافاً کثیرہ، خوب بڑھا کر دوں گا۔ جب اللہ خود کہتے ہیں کہ میں خوب بڑھا دوں گا تو اس خوب کا ہم کو تصور نہیں ہو سکتا، وہ کیا بڑھائیں گے اللہ خود جانتا ہے، اس لیے کہ حد ہمارے پاس ہے، اللہ بغیر حد کے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی کوئی اینڈ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ بھائی یہاں تک اللہ دے گا، نہیں، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، جیسے بھائی کہتے ہیں نا کہ بھائی پیسے گنتے گنتے تھوک ختم ہو جائے گا لیکن نوٹ نہیں ختم ہوگی۔ اللہ کی نعمتیں تلاش کرتے کرتے بندہ مر جائے گا، دنیا کے انسان نعمتیں گن گن کر مر جائیں گے۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا شروع کرو 1 2 3 4 تو تم گن نہیں پاؤ گے، گننا ہی ناممکن، تو اس کا شکریہ، پھر اس پر اللہ تیرا شکر ہے، اس کے لیے آدمی کیا کرے۔ اسی امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ انسان پیدائش سے لے کر موت تک کوئی گناہ نہ کرے، بس سجدے میں پڑا رہے، الحمدللہ کہتا رہے، پھر بھی ایک سانس جو عافیت کے ساتھ اندر گئی اس کا شکر ادا نہیں ہوا، باقی نعمتوں کا تو کیا کہنا ہے۔ اس لیے جہاں موقع ملے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا آدمی کو بے دریغ خرچ کر دینا چاہیے۔ شیطان ڈراتا ہے، ہم تیسرے پارے میں پہنچیں گے تو وہاں آیت آئے گی الشیطان یعدکم الفقر، کہ وہ تم کو ڈراتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تمہارے پاس سے پیسہ ختم ہو جائے گا۔ شیطان ڈراتا ہے تم کو فقر و فاقے سے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بڑھانے کا ہے۔ تو انسان یہاں آ کر گھبراتا ہے، اور اس کے دل میں اس کے مال کی کتنی محبت ہے، تبھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ مال خرچ کرنے میں کیسا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمارے سامنے خرچ کرے، علیحدہ خرچ کرے، تنہائی میں خرچ کرے۔ صدقوں کی دو شکلیں ہیں اور دونوں فضیلتیں ہیں۔ ہم ایک ہی حدیث سناتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو معلوم نہ ہو، ہم یہ سنا دیتے ہیں، اور اگر کوئی بیچارہ کسی غریب کو دے دے اور اس کی کوئی تصویر بن جائے ہم فوراً فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ ریاکار ہے۔ ہمیں کس نے حق دیا؟ اس کے دل میں جھانک کر تو ہم نے نہیں دیکھا نا۔ ایک صحابی تھے جنہوں نے کہا تھا نا، ہم پڑھ کے آئے نا پیچھے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، 5ویں پارے میں ہم نے پڑھا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ ایک صحابی نے ایک جنگ میں ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، اس شخص کہہ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو انہوں نے کہا کہ جان بچانے کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، مار دیا۔ حضور کے پاس بات پہنچ گیا، خود ہی انہوں نے پہنچایا، رسول اللہ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، فوراً جواب نہیں دیا۔ بعد میں قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ نساء کی، اور فرمایا گیا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ ہلا شققت قلبہ، حضور نے بس اتنا پوچھا تھا، ہلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھا تھا کہ اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے تم نے مار دیا اس کو؟
اب تمہارا معاملہ وہ اپنا خون اور تم اللہ کے دربار میں پیش کر جاؤ گے۔ حضور نے کہہ دیا کہ تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ ایمان والو، جو آدمی تمہارے سامنے سلام کرے اس کو یہ مت کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔ اتنی احتیاط کا حکم مل رہا ہے، اور ہم زبان کے اتنے آزاد ہو چکے ہیں، تحریر کے اتنے آزاد ہو چکے ہیں کہ ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ دکھاوا ہے، یہ ریاکاری ہے۔ کس نے کہا؟ یہ چیزیں تو اللہ جانتا ہے، اللہ کے نام کون جانتا ہے؟ ریاکاری کا علم کس کو ہوگا؟ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ کے علاوہ عالم الغیب تو کوئی ہے نہیں۔ اور غیب کی چیزیں یعنی دل کے اندر ابھی آپ بیٹھے ہیں، کون کیا سوچ رہا ہے ہم کیسے جانتے ہیں؟ اللہ جانتا ہے۔ تو بھئی ایک بندہ نیکی کا کام کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ کر دیں کہ یہ ریاکار ہے؟ نہیں، ہم کو آدھا علم ہے۔ ہم صرف وہ حدیث سنے ہوئے ہیں جس میں یہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں 7 بندے ہوں گے، جن میں سے ایک وہ بندہ ہوگا جو اس قدر رات کو چھپ کر صدقہ کرتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کا صدقہ بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ ہوگا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن صدقے کی ایک دوسری شکل ہے جو بعض اوقات حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ بعض اوقات چھپا کر صدقہ کرنا افضل ہوتا ہے، بعض اوقات دکھا کر صدقہ کرنا افضل ہوتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ ترغیباً للامہ، اگر تم کنجوسوں کے شہر میں چلے جاؤ تو وہاں چھپا کر صدقہ کرنے میں زیادہ ثواب نہیں ملے گا، دکھا کر صدقہ کرو تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، اور صدقے جیسی اہم ترین عبادت اور اہم ترین عزم کام امت کے اندر سے جو نکل رہا ہے وہ دوبارہ لوٹ کر آئے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا آپ جائزہ لیں، اس میں کتنے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ پریشان ہوں، کیا آقا علیہ السلام نے اس سے یہ فرمایا کہ ابھی لوگ بیٹھے ہیں، بعد میں رات کی تنہائی میں گھر میں آ جانا؟ نہیں، آپ نے کیا کیا؟ فوراً فرمایا بھائی کون ہے یہاں، لا کر کے خرچ لگا دو۔ صحابہ لاتے تھے، دن کے اجالے میں لوگ بیٹھے ہیں، سب کے درمیان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مال رکھ دیا گیا۔ آپ نے کہا کہ چلو تم لے جاؤ۔ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، بیکار ہوں، بے روزگار ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کچھ تو ہوگا۔ کہا کہ جنگ میں جانے کے لیے ایک زرہ ہے۔ فرمایا ابھی تو جہاد نہیں ہو رہا، تو اپنی زرہ بیچ دے۔ حضور نے زرہ بکوائی، پھر بلایا، کہا کہ کلاڑی بنا دو، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کے شہر میں بیچ لینا۔ یہ مشورے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے یہ خیر خواہی کے ہی تو ہیں۔ اچھی بات کا مشورہ بھی تو صدقہ ہی ہے، یہ بھی تو چھپا کر دینا چاہیے تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظاہر فرمایا۔ تو اعلانیہ اور خفیہ دونوں طرح سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ ہم خفیہ کی چکر میں پورے ہی خفیہ ہو گئے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں لوگوں کے سامنے دیتے ہوئے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی چھپا کر دینا ہے، اور اکیلے میں دیتا کون ہے؟ اکیلے میں دیتا کون ہے؟ تو شیطان نے پٹی پڑھا دی حدیث کے نام پر، ایک روایت سنا دی، اس کو ہم نے سمجھا نہیں پورے طریقے سے، اور شیطان نے پٹی پڑھوا دی اور کہا کہ نہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے بڑھا کر دینے کا، اب دینے والے کا اخلاص جتنا اس کی نیکیاں اتنی، اس کا ثواب اتنا۔ آگے اللہ نے ایک اور ضابطہ، ایک فارمولہ بیان کیا۔ دیکھو، جو مال تمہارے پاس آج ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اچانک اللہ تعالیٰ نے اس کو تم سے لے لیا تو، اور جو مال آج کسی کے پاس نہیں ہے، غریب ہے، اللہ ہی نے اس کو مال نہیں دیا ہے، اچانک اللہ نے اس کو مال دے دیا تو، اس لیے غریب انسان بھی یہ شکایت نہ کرے کہ اللہ نے غریب بنا رکھا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا ایک وقت ہے، کس کو کب کتنا مال دینا ہے اللہ نے طے کر رکھا ہے۔ جلد باز انسان ہے، وہ جلدی کرتا ہے کہ مجھے کل چاہیے، آج میں نے دعا مانگی کل قبول ہو جانی چاہیے، میں نے کل دعا مانگی پرسوں ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ جلد بازی ہم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج اور پابند نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ منافقین، دشمنان اسلام کا، کہ لو اللہ کو بھی قرضے کی ضرورت پیش آئی، اللہ محتاج ہے، تو اللہ نے اس کو قرآن میں ایک اور جگہ ذکر کیا ہے، سورہ آل عمران میں، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں، تمہارا اللہ فقیر ہو چکا ہے اور ہم غنی اور مالدار ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ ارے بھائی یہ توہین ہے، گستاخ خدا کی ایک سزا، نکالو ریلی۔ قرآن اس کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ لوگوں کا مزاج ہے،
یہ لوگوں کا مزاج ہے اعتراض کرنا، اللہ کی ذات پر اعتراض، نبی علیہ السلام کی ذات پر اعتراض تو ایک تاریخی تسلسل ہے۔ احتجاج کر کے ریلی نکالنے سے ہم محب رسول نہیں بنتے، ہم اپنے نفس کی خواہش کو خوش کر دیتے ہیں کہ ہاں ہم نے بھی کچھ کیا ہے بس۔ تو یہ ایک گروہ تو اس کا تھا کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کو قرضہ ہونا ہے اس لیے ہم مالدار اللہ فقیر، نعوذ باللہ۔ ایک طبقہ وہ تھا جو فقیر بالکل کنجوس تھا، جس نے کہا کہ بھائی اللہ کو کیا ضرورت، اللہ ہی نے اتنا سب کچھ دنیا بنائی تو اس کو قرضے کی کیا ضرورت ہے، لہٰذا یہ آیت ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ دوسرا طبقہ۔ تیسرا طبقہ مخلص مسلمانوں کا تھا۔ جیسے ہی یہ آیت صحابہ نے سنی، حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام؟ دحداح، تشریف لائے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اللہ قرض مانگتا ہے، یہی الفاظ لکھے ہیں کتابوں میں۔ صحابہ جب حضور سے کوئی بات پیار محبت اور اس میں پوچھتے تو حضور بھی اسی انداز میں جواب دیتے تھے۔ پوچھتے تھے یا رسول اللہ نے قرض مانگا ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کہ تم کو جنت دینے کے لیے، تم کو جنت دینے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مانگا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنا دست مبارک آگے کیجیے۔ ہاتھ آگے کیا، آپ کے دست مبارک کو پکڑا اور پکڑ کر کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے، میرے پاس 2 باغ ہیں، میں وہ دونوں اللہ کے راستے میں صدقہ دے اللہ کو قرضے میں دے رہا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رکو، 2 ہیں نا، ایک دے دینا اور ایک اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ دینا۔ تو صحابہ تو حکم کے پابند تھے، ان کو نفس اور دل کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہم کہتے تو اپنی نیکی بتانے اور جتانے کی خاطر نہیں رسول اللہ بے فکر ہم سنبھال لیں گے۔ صحابہ تو بالکل حکم کے پابند۔ صحابہ کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ آپ کا جو حکم، آپ نے جو فرمایا۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ اس دونوں میں سے ایک باغ عوالی میں ہے اور ایک باغ سوافل میں ہے۔ مدینہ منورہ میں 2 طرح کی زمینیں تھیں، ایک عوالی کی زمین تھی جس طرف یہ سارے عجوہ کے باغات، اس وقت مدینہ میں صرف 9 باغ باقی رہ گئے، بقیہ تو سارے ختم ہو چکے ہیں، جن میں سے کچھ باغ کی زمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہے، وہ بند ہیں، کچھ باغوں کا کچھ حصہ کھولا گیا ہے، کچھ باغوں کے کنویں کھولے گئے ہیں۔ 3 کنویں اس وقت مدینہ میں تاریخی موجود ہیں، بقیہ سارا معاملہ۔ ایک کنواں کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ہے، اس کا پانی بڑا شیرین ہے، بڑا بہترین ہے۔ ایک تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنواں جو انہوں نے یہودی سے خرید کر کے وقف کر دیا تھا، وہ بھی بند پڑا ہوا ہے۔ اب لوگ ہمیں لے جاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ فلاں کنواں، لیکن اس کی کوئی تاریخی حقیقتیں ان کے پاس بھی نہیں ہوتی، انہوں نے کسی کا سنا ہوا ہم کو سنا دیا۔ پاکستانی گائیڈ ہوتے ہیں، وہ بیچاروں کو خود نہیں پتہ کیا کہہ رہے ہیں اور اپنا سنا دیتے ہیں، ہم لوگ سن کر آ جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو الدحداح نے کہا یا رسول اللہ جو اعلیٰ درجے کا ہے، عوالی کا جو باغ ہے اس میں 600 درخت ہیں کھجور کے۔ کھجور کا 600 درخت کا مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک کھجور کے درخت اور دوسرے کھجور کے درخت میں کم از کم 20 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ 600 کھجور کے درخت جس باغ میں ہوں اور ہر یعنی درخت پھل دینے والا تھا۔ فرمایا کہ رسول اللہ میں وہ اللہ کو قرض دے رہا ہوں۔ حضور نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں ایسا ہی ایک باغ نصیب فرما دے۔ وہاں سے اٹھے، گئے سیدھے اس باغ میں جس باغ کو اللہ کے لیے دے دیا تھا۔ جب اس باغ میں پہنچے تو اہلیہ تھی ان کی، ام دحداح اور ان کے بچے، وہ اس باغ میں کھیل رہے ٹہل رہے تھے، بچوں کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، کسی کے منہ میں کھجوریں تھیں۔ یہ تھے بڑے شاعر، انہوں نے اندر داخل ہوتے ہی عربی میں نظم کہنی شروع کر دی کہ اے ام دحداح میں نے ایک تجارت کی ہے اور میں نے بہت بڑی چیز خرید لی ہے اس باغ کے بدلے۔ ام دادا کہتی ہیں ایسی کون سی چیز، مدینے میں تمہارا باغ بے مثال، اس سے اعلیٰ درجے کی چیز تم نے کیا خریدی؟ تو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ باغ دے دیا ہے کہ وہ اللہ کو قرضے میں دے دیں اور اس کے بدلے میں مجھے جنت میں باغ دے دیں۔ حضرت ام دحداح نے خوشی سے
اشعار میں جواب دیا کہ اللہ تیری تجارت کامیاب کرے، ہمارا بھی تو نے حصہ لگایا، اور دوڑتی ہوئی گئیں اپنے بچوں کے پاس سے جو کھجوریں ہاتھ میں تھیں ان کو نکالا، نیچے ڈالا، اور بچے نے کھجور کیا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں لے رکھا تھا انگلی ڈال کر، اس کو بھی نکال لیا اور کہا کہ یہ اللہ کا ہو گیا، اب تیرا باقی نہیں رہا۔ یہ تھے صحابہ۔ تو یہ تیسرا طبقہ تھا، ایک تو بالکل وہ جنہوں نے گستاخی کی، ایک وہ جنہوں نے کنجوسی کی، اور ایک وہ جنہوں نے آیت پر عمل کر دیا۔ ایسے ہی واقعات صحابہ کے بے شمار موجود ہیں۔ جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوں 21 اور 22 نمبر کے گیٹ سے، یعنی اندر کا جو دروازہ ملک فہد گیٹ، 22 نمبر گیٹ سے اور 21 نمبر گیٹ سے آپ آؤ گے تو جیسے یہ دروازہ ہے اس سے آپ آئیں گے تو یہ جو ستون ہے، 2 ستون آپ کو ایک جگہ نظر آئیں گے، اور اس کے برابر میں پھر 2 ستون، درمیان میں اتنا فاصلہ ہے۔ ان ستونوں کی آپ جانماز ہٹائیں گے تو نیچے آپ کو 3 پتھر پر کیا کہتے ہیں سرکل نظر آئیں گے۔ وہ دراصل ایک کنواں تھا حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیا تھا جس وقت آیت نازل ہوگی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ لوگوں تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ باغ مجھے بہت پسند ہے، لے لیجئے۔ وہ باغ اور وہ کنواں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام کرنے کا مقام ہوتا تھا، آپ اس میں تشریف لے جاتے تھے، آرام فرماتے تھے، دوپہر کی آپ قیلولہ وہاں فرمایا کرتے تھے، صحابہ آپ کے پاس آتے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات حضرت ابو طلحہ کے باغ میں، وہ باغ انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ تو صحابہ نے اپنے باغوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور آخرت میں انہوں نے اس کا بدلہ اللہ سے لینے کا وعدہ کیا اس آیت کی وجہ سے۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی ہے جو تنگی لاتا ہے، ویبسط، اور اللہ ہی ہے جو کھولتا ہے۔ قبض کرنا، لے لینا، قبض کرنے کو کہتے ہیں پکڑنے کو، قبضہ کہتے ہیں نا بھائی اس نے اس پر قبضہ جما لیا، یعنی اس نے اس کو قابو میں لے لیا، پکڑ لیا۔ اور بسطہ کہتے ہیں باسط، کھولنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کی ایک صفت ہے قبض اور بسط، اور یہ قبض اور بسط تصوف میں بھی چلتا ہے، صوفیہ میں بھی ہوتا ہے۔ آپ کو ایک آج مسئلہ حل کر ہی دیتا ہوں۔ ہماری زندگی میں کبھی کبھار ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، تلاوت بھی ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، بیٹھے بٹھائے طبیعت میں بے چینی پیدا ہو گئی، اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے دل نہیں کرتا، ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا، ایک صفحہ قرآن پڑھ لیے پھر طبیعت نہیں چاہتی، عبادت کرنے کو دل نہیں کرتا، جبکہ ہم نے کوئی بڑا گناہ بھی نہیں کیا کہ اس کو سزا سمجھیں۔ ہوتا ہے نا بھائی، اچھے خاصے بیٹھے بٹھائے چڑ میں آ گئے، نماز نہیں پڑھ رہے، امام پر غصہ آ رہا، مسجد میں آ رہے تو طبیعت نہیں چاہ رہی۔ اب یہاں آدمی کو ڈر لگتا ہے کہ بھئی یہ ہو کیا گیا میرے ساتھ، کرتے کرتے اچانک، اور پھر کچھ دیر کے بعد پھر کیفیت، کبھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو عشاء کی 17 رکعتیں پڑھتے ہیں، عشاء کی 17 پڑھ لیتے ہیں، اور کبھی تو 9 پر معاملہ نمٹ جاتا ہے، کبھی تو 4 پر بھی بھاری پڑ جاتا ہے مسئلہ۔ تو یہ جو ہماری کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں نا، کبھی کھلی ہوئی کیفیت، کبھی بند ہے کیفیت، اس کو کہتے ہیں قبض اور بسط کی کیفیت۔ یہی ایک مسلمان کی آزمائش کا وقت ہوتا ہے، جب دل میں تنگی پیدا ہو رہی ہو اس وقت ڈٹ کر عبادت کی جائے تو وہ جو قبض والی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ذکر کرنے کا من نہیں کرتا پھر بھی ذکر کرنا، یہ ہے علاج۔ طبیعت نہیں چاہ رہی کہ آج نہیں پڑھیں گے یار، کل پڑھیں گے، بس ہو گیا معاملہ خراب، طبیعت نہیں چاہ رہی تب بھی پڑھنا۔ یہ چیزیں ہیں جو آدمی کے قبض اور بسط کو کنٹرول کرتی ہیں۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تنگی لاتے ہیں اور وسعت لاتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا معاملہ۔ پھر فرمایا کہ تم کیا دے رہے ہو، کیا نہیں دے رہے ہو، کس کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا، قرض دے کر تم نے اس سے کیسے فائدہ اٹھایا، یہ ساری چیزیں تم کو وہاں حساب دینا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ آخری میں قرآن نے آ کر کے آخرت کی یاد دلا دی اور کہا کہ یہاں جو کرو گے، قرض دے رہے ہو نہیں دے رہے ہو، لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو کہ نہیں، یہ ساری چیزیں آخرت میں تم کو سنانی ہے، بتانی ہے، ان سب کا جواب دینا ہے، کیونکہ تم سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ آیت جہاد بالمال سے متعلق ہے، یعنی انسان کو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا ہے، اس سے متعلق اللہ نے آیات نازل فرمائی۔
آگے کی جو آیتیں ہیں یہ ایک قصہ اللہ نے بیان کیا ہے طالوت اور جالوت کا، داؤد علیہ السلام والا